انسان کی زندگی کا بس اتنا ہی فسانہ ہے، آج نہیں تو کل ان کو لوٹ کے جانا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں الگ الگ طرح کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں کچھ الگ ہی لکھا ہوتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر آئے جنہوں نے کامیابی کے لیے محنت کی، لیکن کامیابی ان کو نصیب کبھی نہ ہو سکی۔ لوگ لیڈر بننے کے، کامیاب ہونے کے بہت ہی قریب آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے اس کو کوئی بھی شخص ٹال نہیں سکتا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بہت سی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، بہت ہی پیسہ جمع کیا ہوتا ہے کوئی نیا بزنس شروع کرنے کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے کوئی کامیابی نصیب ہو، ہمیں جلدی سے کوئی ایسا مقام مل جائے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر لے۔ لیکن سب سے آسان بات یہ ہے کہ انسان کی موت آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بہت سی ایسی باتیں ہیں جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اصل کامیابی وہی ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا نوازا، پوری زندگی میں عزت بھی دی، لیکن آخر میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ موت ہی ہے۔ ہم کبھی بھی اس سے دور نہیں بھاگ سکتے، ہم چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، ہم چاہے تو دن رات اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو اچھی طرح سے رکھیں، اپنے کھانے کا خیال رکھیں، اپنے سونے پینے کا خیال رکھیں، یہاں تک کہ ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں لیکن موت ہمیں آ کے پکڑ ہی لیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک صحابی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہی ہے جو امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر ہی کرے گا اور اسے بخشش مل جائے گی۔ کوئی بھی انسان اس حالت میں مرا کہ اسے امید رہی ہو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دینی تعلیم کو حاصل کریں تاکہ ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ جب ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں گے اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ میں قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہے اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے بالکل الگ نہیں ہے، تو ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ہمیں اپنے علم کو سیکھ کے آگے بتانا چاہیے۔ اور سب سے بہترین علم قرآن کا ہے، جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھایا بے شک وہ شخص کامیاب ہوگا اور جنت میں اس کو اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور زندگی سے یہی ثابت ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت جاتے ہوئے بھی یہی نصیحت کی تھی کہ اگر تم قرآن اور میری سنت کو اپنائے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کل کی امت گمراہ بھی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ قرآن سے دور ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم بالکل بھی کچھ نہیں سیکھتے، یہاں تک کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے ہم اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ترجمے کو لے کے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کی تصدیق کریں، بجائے ہم قرآن کے سیکھنے کے، حدیث کا مطالعہ کرنے کے ہم آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اصل علم موجود نہیں ہے۔ جو بھی امام دنیا میں آئے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا انہوں نے کبھی بھی آپس میں لڑائی نہیں کی تھی، بلکہ اگر ایک امام دوسرے کو کچھ سکھاتا تو جب دوسرا زیادہ علم سیکھ لیتا تو وہ پہلے والے امام کا استاد بن جاتا۔ اور یہی ہمیں دنیا میں بھی کرنا چاہیے، ہمیں علم کے معاملے میں ایک دوسرے کو نیچا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ ہمیں اگر اچھی بات اور صحیح بات بتاتے ہیں تعلیم کے لحاظ سے یا پھر دینی لحاظ سے تو ہمیں وہ لے لینی چاہیے اور ہمیں تصدیق کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کی عمر کم تھی لیکن وہ جب دنیا میں پھیل گئے تو انہوں نے بڑے بڑے اپنی عمر سے بڑے لوگوں کو علم سکھایا۔ علم سیکھنے میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش و راضی ہو جائے، آمین۔